بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں یوسف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو صاحب۔ ناظرین کرام، آج اتوار کا دن ہے اور 10 نومبر ہے۔ بڑے اہم اور گرم خبریں، بڑے اہم معلومات ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ان خبروں کے خلاصے آپ لوگ کے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ذرائع کے مطابق اس پہ مختصراً بات کریں گے۔ ایک تو اڈیالہ جیل میں رونقیں شروع ہو گئی ہے۔ ریٹائرڈ لوگ کون ہیں جو خان سے بار بار ملاقات کر رہے اور ان سے کیا مطالبہ کر رہے، جبکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پہلا اجلاس بھی پکڑا گیا ہے پینٹاگون میں۔ 60 دن ہے اور اس میں ہم نے معاملات طے کرنے، یہ اس میٹنگ کی اندر منٹس تھی، جبکہ پہلا بڑا موہرہ پارے حکومت کو شدید دھچکا بھی لگا، کروڑوں روپے ڈوب بھی گئے، لابنگ ناکام بھی ہو گئی اور ٹرمپ ایکشن میں بھی آ گیا۔ امریکی اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے لیے باہر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے رول ادا کرتے، ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہر دن، ہر ہفتے میں ٹرمپ کو ہم خطوط لکھیں گے، اور صرف ان کا یہ ایک اقدام ہے کہ ٹرمپ کے منہ سے کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک لفظ کسی طریقے سے پاکستان کے متعلق نکل جائے، جبکہ بڑی وجوہات کی تبدیلی کیسی آئے گی اس پہ بھی وہ لوگ بڑے غور فکر کر رہے، جبکہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے اہم کردار کیوں ہیں، یہ ثوابی جلسے کے بعد ان لوگوں کا رول اور بھی اہم ہو گیا، اس پہ بھی مختصراً بات کریں گے۔ جبکہ اس نومبر کے جو اگلے 20 دن ہیں، دسمبر 5 دسمبر تک، یہ دن انتہائی اہم ہے۔ اس میں یا تو لانگ مارچ ہو سکتے ڈی چوک تک، یا خان کا فیصلہ آنے تک، یا اس میں جلد سے جلوس سے اور بھی مومنٹم پکڑ سکتا ہے۔ جبکہ جنیوا میں شریف خاندان عوام کے ہاتھوں خوار اور ذلیل ہو رہے، ان کی خواری اور ذلالت وہ مقدر بن چکی ہے، جبکہ شوکت خانم اسپتال کے تانے دینے والے خود کینسر پہ مبتلا ہو گئے، ذرائع یہ بھی بتا رہے۔ جبکہ پیپل پارٹی نے مولانا صاحب کو عمران خان صاحب اڈیالہ ملاقات پر سہولت کاری کا اپر بھی کی گئی ہے، جبکہ IMF پاکستان پہنچنے والا ہے، لیکن پنجاب، بلوچستان، سندھ سے او نالا ہے۔ ایک KPK جو ان لوگوں نے اپنے 1800 ارب کا بجٹ میں بچت کی اور 120 ارب روپے بچا کے، جبکہ ان کے پاس ان کے جو ٹیکسز ہیں اس میں 300 ارب کا سرپلس ہے۔ اب IMF یہی سوچ رہے کہ ہم نے اگر آگے بات کرنی ہے، آگے چلنی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ KPK کے ساتھ کر لیں۔ یہ کیا بات ہے؟ لیکن سب سے اہم بات جو ہے، اب اسٹیبلشمنٹ بڑی لاغڑ ہو چکی ہے، بڑی کمزور اور بے بسی میں کا شکار ہے، کیونکہ ایک طرف IMF کی جو پریشر ہے، دوسری طرف جو پڑوسی ممالک ہے جس میں سعودیہ، چائنا اور UAE جو اپنے قرضے رول اوور نہیں کر رہے۔ اب ان کا یہی ہے، اگر قرضے رول اوور نہیں کرتے تو پھر ہماری معیشت اور پھر ہماری یہ ساری چیزیں کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے ریزرو بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اخراجات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، روپے کی قدر ویسی بھی گر گئی ہے۔ لیکن سعودیہ کہہ رہے تھے، سعودیہ نے اس بات کی احتجاج اس طرف سے ختم کی کہ اس نے کہا کہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، احتجاجاً طور پہ وہ کینسل کیا۔ چائنا اور اس کا وزیر ہمارا جو اسحاق ڈار صاحب ہے، اور چائنا کا جو سفیر تھا، ان کے معاملات سردی کا شکار ہوئے، اور پھر چائنا بھی اب قرض رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ اپنی سیاسی عدم استحکام ختم کر لے، جبکہ اس طرح UN کا، لیکن اب UN میں OIC کا کانفرنس بھی ہے جس میں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب۔ اب وہاں سے فون بھی آ چکا ہے، یہ 3 ممالک چائنا، UN، UAE اور سعودیہ، یہ اب سہولت کاری کریں گے، لیکن اب اگر اس کی بات نہیں مانی گئی ہے تو پھر ان کے پاس کیا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف طاقتور اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کرے کہ عمران خان صاحب کے جو نزدیک ترین ریٹائرڈ لوگ ہیں،
جو اب فورسز میں نہیں ہے ان کو عمران خان صاحب کے پاس بھیجتے اور ایک معصومانہ التجا کرتے کہ آپ احتجاج نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے کہ پاکستانی عوام میرے محبوب ہے، پاکستانی عوام میرے عاشق ہے اور میں ان کا محبوب ہوں، تو لہٰذا میں پاکستانی عوام میں ہی جاؤں گا۔ لیکن اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے کہ یہ جو حکومت کی تسلسل ہے اس کو مزید 2 سال آگے بڑھایا جائے، لیکن یہ اس صورت میں جائیں گے جب ہمارے قرضے ریلو اوور ہوں گے، جبکہ آئی ایم ایف کے تھرو ہمیں مزید قرضے ملیں گے، جبکہ ایکسپورٹ امپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے، جبکہ ملک میں عدم استحکام جو ہے، جو ظلم پساتیت ہے، یہ ختم ہو جائے، عدالت کا نظام اوپر چلا جائے، جبکہ لوگوں کا اعتماد حکومت پہ بحال ہو جائے، تو تب یہ حکومت چل پائے گی، ورنہ بڑی مشکل بات ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف اب ٹرمپ نے انتخابات تو جیت لیے، وہ آنے والا وزیر صدر امریکہ ہی ہوگا، لیکن اب وہاں کے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، مائک پوپن جو پہلے بھی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ دور عمران خان صاحب کے دور میں وہ عمران خان صاحب کے صحنہ کی دین میں تھے، جبکہ یہاں کے ہمارے جو ادارے اس تک اثر رسائی کی اور عمران خان صاحب کے حکومت گرانے میں، رجیم چینج میں اس کا بھی بڑا اہم کردار تھا، جبکہ جو سیلاب زدگان میں امریکہ کی جو امداد روکی گئی تھی اس میں بھی اس کا بڑا رول تھا۔ اب اس نے تو وہاں تک اثر رسوخ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ٹرمپ تک رسائی کی جائے اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہم لابنگ کر رہے ہیں وہ ٹرمپ کے کانوں تک پہنچ جائے، جبکہ ٹرمپ نے خود اس بندے کو نامینیٹ کیا اور اس کے بارے میں کہا کہ اگر میں حلف لیتا ہوں تو یہ بندہ میں اس کو برطرف کروں گا، اس کو میں نکالوں گا۔ اب جو 40 ارب پاکستانی حکومت نے لگائی تھی لوبنگ کر کے کہ امریکہ کے لوبی کے ساتھ اور خاص طور پر ٹرمپ کے لوبی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائے، اب وہ 40 ارب روپے ویسے بھی ضائع ہو گئے، جبکہ وہ مائیکل پوپن جو ہے نا ویسے بھی عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف ٹرمپ کے خلاف ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ اور اپنی بیوروکریسی پینٹاگون میں ایک میٹنگ کر لیتے، ایک آزاد جرنلسٹ کا اس کا خبر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ پینٹاگون میں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اس لیے میٹنگ کر لیتے کہ اب ہمارے پاس ٹرمپ آنے سے پہلے 60-65 دن ہے، اس میں ہم نے سارے معاملات ٹھیک کرنے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر ہے کہ اگر روس اور یوکرین کا جنگ ختم ہو گیا، پاکستان میں جو مداخلت ہمارے امریکہ کی ہو رہی ہے اگر یہ ختم ہو گئی، فلسطین میں امن قائم ہو گیا، تو یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، جبکہ ٹرمپ اس کے سخت خلاف ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا، لیکن اس میٹنگ کا اور اس سارے معاملے کا ٹرمپ کو پتہ بھی چلا، اب اس کا جو کابینہ اس پہ ورکنگ بھی کر رہے اور جیسے یہ خلق لیں گے پھر اس ساری چیزوں کا سدباب بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ میں جو اگر یہاں ثوابی کا بڑا اہم جلسہ ہوا، بڑا پرجوش جلسہ ہوا، لاکھوں لوگ نکل آئے، لیکن لائحہ عمل کچھ بھی نہیں آیا۔ امین گنڈاپور نے لوگوں کو اشارتاً باتیں کی لیکن نام نہیں لیا گیا، لائحہ عمل کوئی سامنے نہیں آیا، اس میں حماد اظہر صاحب جیسے لوگ آگے، سلمان اکرم صاحب جیسے لوگ آئے، شیخ وقاص صاحب جیسے لوگ آگے، قائدین آگے، لیکن کوئی لائحہ عمل نہیں تیار ہوا۔ اب عمران خان صاحب کو امریکہ نے آزاد نہیں کرنا، پاکستان 25 کروڑ عوام نے آزاد کرنے۔ اب امریکہ کے جرنلسٹ کر رہے کہ پتہ نہیں یہ پاکستان کا اتنا مقبول ترین لیڈر، اتنی مقبول ترین پارٹی، لیکن پتہ نہیں یہ لوگوں میں مومنٹم کیوں نہیں بن رہی، کیونکہ یہ ہمارے جو باہر والے قائدین ہیں یہ تو کوئی بھی احتجاج کے حق میں نہیں ہے، یا احتجاج کر نہیں پاتے، یا یہ کمپرومائز ہے، یا ڈرپوک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں عمران خان جیسے لیڈر کے حق میں ہوتا ہے۔ لیکن لگ رہے ذرائع یہی بتا رہے کہ اب یہ ساری چیزیں علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی اپنے ہاتھ میں لیں گی، باقی احتجاج، پروٹیسٹ اور ایک مومنٹم پاکستانی عوام نے سٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ ذرا یہ بھی بتا رہے کہ وہاں کے جو پرجوش لوگ تھے، وہاں کے جو
جوشیلے نوجوان اور پاکستانی عوام جو خان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی ہاتھ میں کفن لے کر اس جلسے میں آئے ہوئے تھے، لیکن صرف اور صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک لاہ عمل کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کی قیادت کرے، ان کو ایک راہ پہ ہموار کر لے۔ لیکن اب تک یہ نظر نہیں آ رہے، تو لگ رہا ہے کہ اب علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کی جو رول ہے وہ پارٹی میں بڑی اہم ہوگی، اگر جو سیاسی قائدین ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے، جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے، اگر ان لوگوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ جبکہ دوسری طرف اگلے 20 دن انتہائی اہم، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ لیکن دوسری طرف شریف آل شریف سارے جنیوا میں پاکستانی عوام کے ہاتھوں خوار اور ذلیل ہو رہے، رسوا ہو رہے۔ لندن میں ویسی رسوائی ان کی منتظر ہوتی ہے، سوئٹزرلینڈ میں ویسی بھی، پتہ نہیں یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جائے، کیونکہ پاکستانی اوورسیز 7 سے 12 لاکھ لوگ ہیں اور ہر ملک میں موجود ہے، اور ان لوگوں کے چہرے وہ پہچانتے، جس جگہ پہ یہ پہنچتے تو وہاں ان کی رسوائی ضلالت انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب کیا بندہ کہے کہ ایسی زندگی پہ، ایسی دولت پہ، ایسی شہرت پہ، یا ایسی قیادت پارٹی چیئرمین شپ پہ کہ بندہ اپنے مرضی سے اپنے چوکاٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ذرا یہ بھی بتا رہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو پہلے شکایت تھی کینسر کی، اب نواز شریف صاحب کو بھی تقریباً یہی شکایت، لیکن اب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ذرائع بتا رہے کہ ان کو بھی اللہ نہ کرے اللہ ان کو صحت دے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی کینسر کی شکایت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو شوکت خانم جیسے اسپتال جس میں 70-80% لوگ غریب لوگوں کی علاج ہوتی تھی، اب ان کو خود یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، لیکن ان کا توان ہے، ان کو طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ علاج بھی کر سکتے، اور یہ ایسی مرض کو، موذی مرض کو شکست بھی دے سکتے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ ہو پائیں گے یا نہیں۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ احتجاجی تحریک میں شامل ہونے سے پہلے عمران خان صاحب سے ایک معاملات طے کرنا چاہتے اور ان کے ساتھ جیل میں ملاقات کرنا چاہتے، لیکن اس میں پیپل پارٹی نے ایک سہولت کاری کا اپر بھی کی گئی ہے مولانا صاحب کو کہ ہم سہولت کاری کر لیتے، آپ کا عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیتے، یا تو ان کو راضی کر لے یا ان کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک کر لے، جو کہے گا اسی طرح کر لے۔ صرف اور صرف اس حکومت کو تسلسل دینا چاہیے، اس حکومت کو طول دینا چاہیے، اور یہ حکومت چلتا رہے گا تو پاکستان میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں جب حالات بہتر ہوں گے، جب عمران خان صاحب مان جائیں گے تو سب کے سب حالات بہتر ہو جائیں گے، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گا، مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، ایکسپورٹ امپورٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ریمیٹنس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں عمران خان صاحب کے ہاں کے ساتھ ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا تو معصومانہ 2-3 باتیں ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی، میری جو مینڈیٹ چوری کی گئی ہے وہ مجھے واپس کی جائے، اور جو 9 مئی کے سیاسی قیدی ان کو رہا کیا جائے۔ اپنے قید کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ اب جب کہ آئی ایم ایف خود پاکستان آنا چاہتا ہے، ہمارے قرض ریلور نہیں ہو رہے، لیکن اس کے بعد اب او کے پی کے کا رخ کر رہے، ذرا یہی بتا رہے کہ او کے پی کے میں جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پنجاب نے نئی گاڑیاں لی، پنجاب نے آفسوں کی رینوویشن کرائی، پنجاب نے نئے اخراجات کیے، پنجاب نے نئے منصوبے بنائے، جبکہ وہ خسارے میں جا رہے، کیونکہ ہمارا وزیر خزانہ بار بار جارحانہ طور پہ یہ بات کر رہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کے شرائط تھے وہ پورے نہیں کر پائے، نہ پورے کر سکتے۔ جبکہ آئی ایم ایف کے شرائط جب پورے نہیں ہوں گے تو وہ پھر آگے مزید ہمارے ساتھ چلنے کے لیے قابل نہیں ہوں گے۔ جبکہ اب حکومت میں
ایک منی بجٹ آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہے، لیکن جب وہ آئے گی تو میرے اور آپ پاکستانیوں پہ نئے ٹیکسز لگیں گے اور مہنگائی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، اور سارے وہ ذرائع جو ایک عام آدمی بڑی مشکل سے پورے کر رہے وہ ہمارے پہنچ سے اور مزید آگے چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کرے کہ پاکستان پہ اپنا رحم اور کرم کرے، اور جو اس پاکستان کے لیے اچھا سوچتے اللہ ان کی بھلا کرے، اور جو اس پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے اور صرف اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے تو یا اللہ ان کو نصب نابود کرے، اس کو خوار و ذلیل کرے۔ اور ایسا بھی ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتے، لیکن صرف بات یہی ہے کہ جو پاکستانی ہے، جو محب وطن ہے، جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں سوچے تب۔ لیکن جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جیسی بھی تکلیف ہو، جیسی بھی حالات ہو، ہر پاکستانی نے، میں نے، آپ نے ایک ہی نعرہ لگانے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔